السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ایموشنل امبیلنس، جذباتی توازن کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک ٹالرنس ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ ہم زیرو ٹالرنس کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کو ہم امپروو کرنے کی بجائے ہم اس کو مائنس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے اندر ہم الجھتے رہتے ہیں۔ ایموشنل امبیلنس جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ ہم ایز اے ہیومن بینگ مائنڈ، باڈی اور سول، ان تین چیزوں کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ، ہمارا جسم اور ہماری روح۔ ان کے درمیان اگر بیلنس ہے تو ہم ایک پرفیکٹ ایک ہیومن بینگ کے طور پر کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے درمیان بیلنس نہیں ہے، کسی ایک چیز میں شیکنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک امبیلنس والی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ بات کر رہا ہے کسی کے ساتھ، وہ بظاہر تو ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے، بڑی اچھی گفتگو اس کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر کچھ اور چل رہا ہے۔ اب وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں تو اس کی پرسنالٹی کے اوپر اس نیگیٹو تھاٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو اس کے اندر کا سایہ ہے وہ اس کے اوپر ایسا انفلوئنس دے گا کہ اس کی تھاٹس کو، اس کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ نیگیٹو کر دے گا۔ اور اگر ایک انسان کے اندر پازیٹیو وائبس چل رہی ہیں تو وہ اس کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے اس نے، تو وہ اس کی پرسنالٹی کو پازیٹیو ریفلیکٹ کرے گا۔ ہمارا جو دماغ ہے یہ بڑی آہستگی کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو ایڈاپٹ کرتا ہے۔ اس کے سیکھنے کا معاملہ، جو بچہ جب ہوتا ہے چھوٹا تو اس کا بڑی تیزی سے دماغ کام کرتا ہے، جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سلونیس آنی شروع ہوتی ہے، ڈلنس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو دماغ ہے یہ ذرا ٹائم لیتا ہے۔ اس کی اگزامپل ایسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک بچہ ہے اور اس کے ایگزامز آ گئے ہیں سر کے اوپر۔ اب اس کے پیرنٹس بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فورس کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، اور اسے اچھے رزلٹ کی توقع رکھتے ہیں کہ یو شوڈ ہیو ٹو ڈو دیٹ، تمہارا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پڑھو پڑھو پڑھو، یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل خود سے مرتب کرے، کمپائل کرے۔ تو اگر وہ 7 بجے اٹھنے کا عادی ہے یا 8 بجے اٹھنے کا عادی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صبح 5 بجے کا یا 4 بجے کا الارم لگاتا ہے اور اپنا اس وقت کا اٹھنے کا پلان کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ اس کی نیچر میں شامل نہیں ہے، یہ اس کی ہیبٹ میں شامل نہیں ہے، اس کی عادت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، 7-8 بجے اٹھنے کی ہے۔ اب اس کو 4-5 بجے اٹھنا پڑ رہا ہے، جو کہ اس کی نیچر کے اگینسٹ ہے، اس کی باڈی اس کے ساتھ رسپونڈ نہیں کر رہی ہے، اس لیے وہ اس کے اندر پراپر طریقے سے کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے گا، اور اس کی اپنی ہیبٹ کو وہ پراپر نہیں کر سکے گا، مینٹین نہیں رکھ سکے گا۔ اب اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا آئے گا کہ اس کا ماں باپ جو ہیں، ماں کی کہی ہوئی باتیں بھی بری لگنی شروع ہو جائیں گی، ماں کا پوچھنا اسٹڈی کے بارے میں اس کو برا لگے گا، وہ چڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر نیگیٹو وائبز آئی ہوئی ہیں، میتھ پریشر ہے، ایگزام کا پریشر اس نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہوا ہے کہ کہیں اب یہ کہیں گے، اب یہ کہیں گے، اب یہ کہیں گے، مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے ہی ہر وقت آپ سمجھاتے رہتے ہیں، میں کر رہا ہوں، میں یہ سب کچھ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کو اپنے پیرنٹس کی بھی، خاص طور پہ اسپیشلی گھروں میں مائیں ہوتی ہیں جو زیادہ کانشیس ہوتی ہیں بچوں کی اسٹڈی کے اوپر، تو ان کو ہر وقت ٹوکا ٹوکی کرتی رہتی ہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، یہ کرو وہ کرو، ایگزام آ گیا کہ موبائل چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، تو وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچہ۔ پھر اس کو ماں کی بات بھی بری لگنی شروع ہو جائے گی، اوبیسلی ماں بھی بری لگے گی، اگر باپ کہہ رہا ہے تو باپ بھی برا لگے گا، گھر کی جو میڈس ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کے اوپر بھی وہ غصہ جھاڑے گا، فرسٹریشن وہ تو نکالے گا۔
کسی بات کے لیے آواز دی ہے، اگر اس نے نہیں سنی ہے تو وہ اس کے اوپر فلیئر اپ ہو جائے گا، غصہ کرے گا اس کے اوپر. ایکچولی اس کے اندر جو وائبس چل رہی ہوتی ہیں وہ اس ایگزام پریشر کی ہوتی ہیں، وہ اپنی ماں کی ڈانٹ ٹپٹ کی ہوتی ہیں، وہ اچھا نتیجہ آنے کی ہوتی ہیں، جن کو اس نے اپنے اندر ڈالا ہوتا ہے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا. اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا وہ شیکنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈرائیورس کے اوپر، آپ کے جو کوک ہیں ان کے اوپر، آپ کے ملازمین جو گھر میں موجود ہیں ان کے اوپر، یا اسپیشلی جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دینا، ان کی باتوں کے ساتھ برا لگنا شروع ہو جانا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی شروع کر دینی، یا ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دینا. اس نتیجے میں نکلتا ہے پھر وہ اپنی کلاس میٹس کے ساتھ بھی، اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی وہ چڑنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اور اگر اس نے کہہ دی کہ میں نے یہ چیپٹر کر لیا ہوا ہے، تم نے یہ چیپٹر چھوڑ دیا، اسی میں سے کوشچن آ جانے، تو اس کے ساتھ الجھنا شروع ہو جائے گا. الغرض وہ جو اس کے اندر نیگیٹو وائبز آ گئی ہوئی ہیں، وہ جو پریشر آ گیا ہوا ہے، وہ اس کا ایک سایہ بن کر اس کے ظاہر آئے گا، باہر نکلے گا اور اس کو ڈرائے گا، اور وہ اس کے اندر نلاج ہو جائے گا. ایسے ہی ہم جو ہیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جہاں کہیں بھی ہم ہیں، ہم اس چیز کو اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اوپر اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. اب اس کے کنکلوژن کی طرف آئیں کہ ہم اس امبیلنس کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ دماغ جو ہے یہ ایک دم سے سیکھتا نہیں ہے. آپ اگر 7 بجے اٹھنے کے عادی ہیں تو آپ 6 بجے کا اٹھنے کا جو پلان مرتب کریں، اپنا پلان ایسا کمپائل کریں کہ جو 6 بجے اٹھنے کے اوپر آپ کو کرے، اور 15 دن آپ 6 بجے ہی اٹھیں. 15 دن آپ 6 بجے اٹھیں. 6 بجے اٹھ کر تو آپ اپنا جو ہے معاملہ اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں، اور 15 دن جب آپ اس ہیبٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کا جو دماغ ہے وہ اس کا یوز ٹو ہو جائے گا، اور آپ کو 6 بجے اٹھنے کی عادت پڑ جائے گی، وہ اس کو اڈاپٹ کر لے گا. پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں، پھر 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں. اس طرح کچھ دن کی مشقت کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو اس ٹارگٹ پہ جو لے آئے ہیں جہاں پر آپ اٹھ کر بیٹھنا چاہتے تھے ایک دم سے. تو ایک دم سے آپ نے نہیں کیا، آپ نے اپنے دماغ کو ٹیم کیا، اسے ٹون کیا، اسے اس ہیبٹ کی طرف لگایا، اور باڈی نے اس کے ساتھ رسپونڈ کیا. کیونکہ باڈی کو 4-5 گھنٹے کا جو فرق تھا ایک دم سے، وہ نہیں بلکہ 1 گھنٹے کا فرق نکالنا پڑا. تو اس کی ایگزاشن، اس کی تھکاوٹ، اس کی طرف مائل ہونا نسبتاً آسان ہو گیا. پھر جیسے جیسے آپ اس کو ڈیوریشن کو بڑھاتے گئے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی گئی باڈی، اور اس کے ساتھ اس نے کوپ کر لیا، اور آپ 4 بجے اٹھنے کے اوپر بالکل کامیاب ہو گئے. تو جو بھی زندگی کے اندر آپ کی کوئی بھی پرابلمز آتی ہیں، کوئی بھی مسائل آتے ہیں، کوئی بھی نیگیٹو وائبز آتی ہیں، ان کو چینج کر لیجئے، سوئچ کر لیجئے ٹورڈز پازیٹیو وائبز کے. ہر وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کریں، اور توجہ رکھیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے، رب آپ کی سن رہا ہے، رب آپ کی ہر بات کے اوپر نظر رکھ رہا ہے. آپ سے صرف وہ کوشش چاہتا ہے، نتیجہ اس پہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے ایک پازیٹیو کوشش کر لی ہے، پھر اپنے آپ کو وسوسے میں، وہم میں، الوژنس میں، شک و شبے میں ڈالنے کی بجائے اس پہ توکل کریں، اور سکون کے ساتھ اپنی محنت کے عمل کو جاری رکھیں. وہ غائب سے کہیں نہ کہیں سے کوئی آپ کی مدد فرما دے گا اور راستے نکل آئیں گے. لیکن جب آپ انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن اپنے اوپر سوار کر لیں گے، اپنی ذات کو تو آپ روئن کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اندر بھی، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ملازمین کے ساتھ، اپنے فرینڈ سرکل میں، اوور آل آپ کی ہر جگہ پر جو پرسنالٹی جو ہے وہ جو پریزنٹ ہو رہی ہے وہ نیگیٹو جائے گی. اور جیسے میتھ پریشر ختم ہو گیا، ایگزام ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نارمل ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن تب تک وہ لوگ جو آپ کے اس امبیلنس ایموشنز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں، وہ واپس آپ کے ساتھ ویسے نہیں ہوں گے. تو اپنی زندگی کو اپنا ایک روڈ میپ مرتب کیجئے. روڈ میپ کے اوپر چلیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو زندگی کے اندر پتہ چلے گا کہ میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. راستے کی ہارڈشپس جو ہیں وہ آپ کو پھر روک نہیں پائیں گی، مایوس نہیں کریں گی آپ کو. لیکن اگر آپ کا روڈ میپ نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ہی وینڈرنگ اباؤٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. دوسروں کی بات کو سنیے، اپنے اندر اتاریے اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کیجئے. کسی کو گرتا دیکھ کر خود سنبھلیے اور کہیں پر رک جائیے. میں نے جو ویڈیو کی تھی، تھوڑا سا رک جائیے، ویٹ کیجئے، تھوڑا رک جائیے. یہ تھوڑا رک جانا جو ہے یہ آپ کو بہت کچھ دے جاتا ہے.
ایسے ہی ایموشنل امبیلنس جو ہے، جذباتی توازن جب قائم کرنا آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کا ہر رشتہ آپ کو پازیٹیو جو ہے نا وائبس دے گا، نیگیٹو وائبس نہیں دے گا. ہوپ کہ آپ نے میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اس کو لچ کیجیے اپنے اندر، اور بی دی پارٹ آف دیٹ، اور اپنے امبیلنس ایموشنس کو بیلنس کیجیے اور گیٹ ریڈ کیجیے ان ساری چیزوں سے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.